حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ابن آدم یعنی کہ کوئی بھی بندہ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس دن اس کو موت تک نہ آئے گی۔ اگر موت مقرر ہوئی تو اس شخص کو یہ کلمات پڑھنا بھلا دی جائے گی۔ دوسرا انعام، اس کو ہدایت عطا کر دی جاتی ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تیسرا انعام، اس کو کفایت عطا کر دی جاتی ہے، اس کا رزق اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے گا، دولت اس کے گھر کبھی ختم نہیں ہوگی، صرف ایک تسبیح کی برکت سے۔ وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک امیر اور صاحب ثروت شخص تھا، اور یہودی علماء اور مذہبی پیشواؤں کو اپنے مال سے تنخواہ دیتا تھا تاکہ مسلمانوں کو اذیتیں دے سکیں۔ کعب بن اشرف شاعر بھی تھا اور اس کا اثر و رسوخ یہودیوں کے علاوہ دیگر قبائل عرب پر بھی تھا۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عداوت تھی، اور اس نے غزوہ بدر میں سرداران قریش کے قتل اور مسلمانوں کی فتح پر غم مناتے ہوئے قریش سے مکہ مکرمہ جا کر تعزیت بھی کی تھی۔ سرداران قریش جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، ان کی یاد میں کعب بن اشرف نے ایک مرثیہ یہ بھی لکھا تھا، جسے سن کر مشرکین مکہ میں ماتم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کعب بن اشرف مکہ مکرمہ میں ابو سفیان سے بھی ملا اور انہیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابھارا، اور ابو سفیان یا ان کے ساتھ خانہ کعبہ بھی گیا اور غلاف کعبہ پکڑ کر عہد لیا کہ مسلمانوں سے غزوہ بدر کا انتقام لیا جائے گا۔ پھر کعب بن اشرف مکہ مکرمہ سے واپس لوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا۔ کعب بن اشرف کی یہ تمام قبیح حرکات اس امن معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ صحابہ کرام ایک عرصہ تک اس کی گستاخیاں برداشت کرتے رہے، اور پھر بالآخر جب صبر کی حدود ختم ہو گئیں تو ایک دن حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ابو نیلہ، حضرت عباد بن بشیر، حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو قیس کعب بن اشرف کے گھر گئے اور اس کے قلعہ نما گھر کے پھاٹک پر چڑھ کر اندر گئے اور اسے قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کعب بن اشرف کا سر ڈال دیا۔ اس واقعہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن اوس کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم اسی وقت درست ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ قبیلے بنو مستلق پر چڑھائی کی تو اس مارکہ سے 3 دن قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ سے چاند آ رہا ہے اور وہ چاند میری آغوش میں آن گرتا ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے بھی کرنا مناسب نہ جانا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق پر حملہ کیا اور ہم قیدی بنا لیے گئے۔ اس وقت میں نے اپنے خواب کی یہ تعبیر نکالی کہ میں جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی میرے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزاد فرما کر مجھ سے نکاح فرما لیا۔ حضرت زید بن سائنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1 یا 2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کرتا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میں نے نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دیتے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر
کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت زید بن سینا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن سینا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن سینا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن سینا ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن سینا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، ان سب کو میں نے ان کی ذات اقدس میں دیکھ لیا تھا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا ہے۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ حق پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ علامہ ابن قیم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس شخص کی گرفتاری ایک ویران مقام سے ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری بھی تھی، اور پاس ہی ایک خون آلود لاش تھی۔ اس شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ جب اس سے قتل کا واقعہ دریافت کیا گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جائے وقوع پر ایک بکرے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں نزدیکی جگہ چلا گیا اور اپنی حاجت سے فارغ ہوا تو جب میں گوشت کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے۔ اسی دوران لوگ آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر مجھے قاتل سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے میرے بیان کی کچھ اہمیت نہیں ہے تو میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اس دوران ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے بھی اس قتل کے متعلق اقبال جرم کر لیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اعرابی ہوں اور میں نے مقتول کو مال کے لالچ میں قتل کیا ہے، میرے دل نے مجھے آمادہ کیا تو میں حاضر ہو گیا اور اپنا اقبال جرم بھی کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں اشخاص کی جانب دیکھا اور پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ تشریف فرما تھے، ان سے اس مسئلہ کی بابت دریافت کیا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس دوسرے شخص نے واقعی قتل کیا ہے تو اس نے اقبال جرم کر کے دوسرے شخص کی جان بھی بچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو اسے پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے اور پھر مقتول کا خون بہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم تختی لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا ان کو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب وہ موتی زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کر دیا۔ دونوں شہزادوں نے 3 موتی چن
لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا موتیوں کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کسریٰ کا تاج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تاج کے ساتھ کسریٰ کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا۔ اس وقت کے لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسریٰ بن ہرمز کے 2 کنگن اس وقت بنو مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں تیرے بندوں پر خرچ کر دیں، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ بہتر صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا، اور اب میرے زمانے میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں تیری طرف سے عمر کے خلاف داؤ نہ ہو، یعنی کہیں اس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کڑاکے کا فاقہ گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے کچھ اون لیا تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا چولہا جلا سکیں۔ جب اون بن چکے تو اس کی مزدوری میں 3 سا گیہوں ملا۔ پہلے دن 1 سا گیہوں لے کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیسا اور روٹیاں پکائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سمیت کھانے بیٹھے تو ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اے اہل بیت نبوت، میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھلاؤ۔ چنانچہ وہ چند روٹیاں جو پکائی گئی تھیں اسے دے دی گئیں۔ دوسرے دن پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 سا گیہوں اور پیسے روٹیاں پکائیں۔ جب سب کھانے بیٹھے تو پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اے اہل بیت نبوت، میں ایک یتیم ہوں، خدا کے نام پر مجھے کچھ کھلاؤ۔ ساری روٹیاں اسے دے دی گئیں۔ تیسرے دن بھی وہی ماجرا گزرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے گیہوں پیس کر روٹیاں پکا چکی تو کسی نے دروازہ پر صدا دی اے اہل بیت نبوت، میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھلاؤ، اور ساری روٹیاں اسے دے دی گئیں۔ سب نے پانی پی پی کر رات گزار دی، لیکن حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھوک کی شدت سے نڈھال ہونے لگے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے دریافت فرمایا تو سب کے ہاں یہی جواب ملا کہ برکت ہے، یعنی برکت کے سوا کچھ نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، وہ بھی بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقداد بن اسود کے پاس کچھ کھجوریں موجود ہیں۔ اس کے پاس آدمی بھیجا گیا تو لیکن وہاں بھی کھجوریں نہ ملیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ ٹوکری لے جاؤ، اس کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اپنی کھجوروں سے ہمیں شکم سیر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھجوریں گرنے لگیں، سب لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھائیں۔ باقی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیج دی گئیں کہ وہ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ بھی رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے حسن تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ روؤں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا
پہنچائیں گی۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم، سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ اور چہارم، سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ نیز چار باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کرے گا۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بھی بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فائق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المؤمنین، کیا ہم آپ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کر لیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم اپنے بعد جسے بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ابن آدم یعنی کہ کوئی بھی بندہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس دن اس کو موت تک نہ آئے گی، اگر موت مقرر ہوئی تو اس شخص کو یہ کلمات پڑھنا بھلا دی جائے گی۔ دوسرا انعام، اس کو ہدایت عطا کر دی جاتی ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تیسرا انعام، اس کو کفایت عطا کر دی جاتی ہے، اس کا رزق اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے گا، دولت اس کے گھر کبھی ختم نہیں ہوگی، صرف ایک تسبیح پڑھنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔